السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ دوستوں، بچپن میں اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی دور دراز جزیرے پر رہیں جہاں بہت سے خزانے اور طرح طرح کے پھل موجود ہوں۔ تاہم دوستوں، کسی بھی جزیرے پر رہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے جزیروں کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنے عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ پلمیرا اٹل آئیلینڈ۔ اٹل جزیرہ امریکی ریاست ہوائی کے جنوب میں واقع ہے۔ اس جزیرے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں بدروحیں رہتی ہیں۔ کئی صدیوں سے یہ جزیرہ اپنے ارد گرد جہازوں کی تباہی یا ڈوبنے کی وجہ سے بدنام ہے۔ اس جزیرے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے جس پر ڈوبنے والے ملاحوں کی روحیں پہرا دیتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر اکثر جہاز خراب ہو جاتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں۔ 1855 میں ایک بحری جہاز اس جزیرے کے کنارے سے ٹکرا گیا تھا۔ تاہم جب ریسکیو ٹیمیں اس کی تلاش میں وہاں پہنچی تو انہیں جہاز کے ساتھ ساتھ ملاحوں تک کا نام و نشان نہ ملا۔ دوسری جنگ عظیم میں اس جزیرے کو برج ہیڈ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان فوجیوں پر کئی بار کسی نامعلوم شے نے حملہ کیا، جس کے بعد ان میں سے اکثر فوجیوں نے خودکشی کر لی۔ دوستوں، کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، یہ صرف میرے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ دی سنیک آئیلینڈ۔ برازیل کے قریب ایک انتہائی پرکشش جزیرہ ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں سانپ موجود ہیں۔ وہاں کئی نایاب نسل کے پرندے بھی پائے جاتے ہیں۔ جزیرے پر موجود سانپوں کو دنیا کی سب سے زہریلی سانپوں کی نسل میں شمار کیا جاتا ہے۔ صرف ایک دفعہ کاٹنے پر انسانی جسم فوراً مفلوج ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں کئی لوگ اس جزیرے پر موت کا شکار ہو گئے۔ ایک ماہی گیر جس کو اس جزیرے کے بارے میں علم نہ تھا، یہاں آرام کی غرض سے پہنچا۔ بعد میں اس کی لاش خون میں لت پت ملی۔ سینکڑوں سانپ اس کی لاش پر موجود تھے۔ دوستوں، ایک اور خاندان جس نے چوری چھپ کے اس جزیرے پر جانے کا فیصلہ کیا، انہوں نے رات ایک انتہائی پرانے لائٹ ہاؤس کے کمرے میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم رات کو ان کا کمرہ سانپوں سے بھر گیا اور بعد میں ان کی لاشیں ٹکڑوں کی صورت میں جزیرے کے مختلف حصوں سے ملی۔ دی لینڈ آف نو ریٹرن آئیلینڈ۔ کازک زبان میں اس جزیرے کا نام بارسا کلیمز ہے، جس کے معنی ہے ایسی جگہ جہاں سے کبھی کوئی واپس نہ آیا۔ اس کے نام کی ابتدا قدیم لوگوں سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ فرار ہو کر اس جزیرے پر پہنچے اور یہاں پناہ لی۔ وہ یہاں 1 سال رہے، لیکن دوستوں، جب وہ 1 سال بعد واپس گھر گئے تو کئی دہائیاں گزر چکی تھی۔ یہ اپنے آپ میں ایک پراسرار بات تھی۔ اس جزیرے سے کئی لوگ لاپتہ ہو گئے جن کا آج تک سراغ نہ ملا۔ اس جزیرے کو 19ویں صدی کے وسط میں کھولا گیا تھا۔ میاک آئیلینڈ۔ یہاں اس جزیرے پر کوئی بھی شخص بغیر ماسک کے نہیں رہ سکتا۔ یہاں ایک آتش فشاں بھی ہے، تاہم خطرہ آتش فشاں کے پھٹنے کا نہیں بلکہ زمین سے نکلنے والی ایک پراسرار گیس ہے۔ سن 1962 میں یہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد وہاں سے تمام لوگوں کو نکال لیا گیا تھا۔ آج کل اس جزیرے پر تقریباً 2000 لوگ رہتے ہیں، جن میں سے اکثر کی پراسرار موت ہو جاتی ہے جس کا آج تک پتہ نہ لگایا جا سکا۔ پوگلیا آئیلینڈ۔ یہ جزیرہ وینس کے قریب واقع ہے، جو کہ اٹلی کا ایک مشہور شہر ہے۔ اس جزیرے کی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ کالے طاعون یا بلیک ڈیتھ کی وبا کے دوران یہاں تقریباً 1,60,000 لوگوں کو منتقل کیا گیا جو اس بیماری میں مبتلا تھے۔ دوستوں، بعد میں مرنے پر ان کی لاشوں کو اسی جزیرے پر جلا دیا جاتا۔ اس جزیرے کی 50% مٹی ان کی لاشوں کی راکھ پر مشتمل ہے۔ سن 1920 میں اٹلی کی حکومت نے یہاں نفسیاتی مریضوں کے لیے ایک ہسپتال کھولا۔ کئی مریضوں نے ہسپتال انتظامیہ سے شکایت کی کہ ان کے اکثر سر میں درد رہتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ جزیرہ بدروحوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ بدروحیں ان لوگوں کی تھیں جن کو بے دردی سے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے پر موجود ہسپتال میں مریضوں پر انتہائی خوفناک تجربات کیے جاتے، جس کے بعد کئی مریضوں نے ہسپتال کی بالائی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ ایسے کئی ڈراؤنے واقعات کے بعد وہ ہسپتال بند کر دیا گیا۔ آج بھی یہ جزیرہ ویران پڑا ہے۔ دوستوں، اگر آپ اس جزیرے کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پر اس کا نام لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں۔ بوویٹ آئیلینڈ۔ یہ جزیرہ کسی بھی انسانی آبادی والے مقام سے لاکھوں میل دور ہے۔ اس کے آس پاس تقریباً 31,46,000 مربع میل تک کوئی انسانی آبادی نہیں۔ یہ فاصلہ تقریباً یورپ کے رقبے جتنا ہے۔ اس جزیرے سے ایک انتہائی پراسرار کہانی جڑی ہے۔ اس جزیرے کو 1739 میں دریافت کیا گیا اور پھر 60 سال تک یہاں کوئی انسان نہ آیا۔ 260 سال بعد ایک مہم جو گروپ اس جزیرے پر پہنچا۔ جزیرے پر انہیں ایک لاوارث بحری جہاز ملا۔ اس جہاز پر انہیں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ ملا۔
یہ اپنے آپ میں ایک پراسرار چیز تھی۔ بعد میں 1979 میں اس جزیرے پر 2 نیوکلیئر دھماکے ہوئے جس کی ذمہ داری کسی ملک نے آج تک قبول نہیں کی۔ تو دوستو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مستقبل کی تمام ویڈیوز آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔